قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سٹیج پر تشریف فرما انتہائی محترم اسپیکر حضرات، اس وقت جو موضوع آپ سے گفتگو کے لیے رکھا گیا ہے اس کا کچھ حصہ تو مولانا محترم کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھیں، پھر اتحاد میں جو کچھ روڑے ہیں اس کو بھی سمجھیں، اور پھر جزوی اور پرماننٹ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے اس پر بھی اپنی بات رکھیں۔ کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں کچھ چیزیں نکات کی روشنی میں ہی آپ کے سامنے پیش کر پاؤں گا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو بڑا سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع و فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ وہ آیت ہے جس سے امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی ہے، جس کا اور آپ کا تعلق ہے وہ امت مسلمہ جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی، اور وہ دعا آج سے 4,500 اور 5,000 سال پہلے کی گئی تھی جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ امت مسلمہ کوئی سوسائٹی کا نام یا کوئی ٹرسٹ کا نام نہیں ہے، کسی گھر میں بیٹھ کر کوئی ایک چھوٹے سے کام کو بنانے کے لیے جو سوسائٹیاں اور ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں اس قسم کا کوئی اجتماعی گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی امت ہے، اور تقریباً 2,500 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو برپا کیا گیا ہے۔ امت مسلمہ، اس کا نام قرآن مجید نے رکھا ہے، امت مسلمہ۔ ہمارا نام مسلمان رکھا ہے قرآن مجید نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن مجید نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہمارا نام بھی مسلم قرآن مجید نے رکھا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم سب مل کر امت مسلمہ ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کے رسولوں نے اللہ سے جو دعا کی کہ یہ پوری امت کو مسلمہ بنا دے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے پھر ایک رسول پیدا کر جو ان کو ٹھیک ٹھاک رکھ سکے۔ یعنی امت کی دعا پہلے کی گئی اور یہ امت کو صحیح رکھنے کے لیے رسول کی دعا کی گئی۔
اور محمد رسول اللہ کے شکل میں وہ دعا قبول ہوئی کہ امت کو درست رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ وہ امت مسلمہ ہے جس کا آپ کو اور میرا تعلق ہے، اور اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے، اس کو درست رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا ہے۔ تو رسولوں نے دعائیں کی اور ایک رسول نے اس کو بنایا ہے، اس اعتبار سے امت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید نے جو باتیں آگے کی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ مثلا یہ کہ امت خیر ہے، کنتم خیر امت، یہ امت خیر ہے، اور کیوں خیر ہے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ یہ امت وسط ہے، اور یہ کیوں امت وسط ہے یہ بھی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ امت خیر اس لیے ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ بہترین امت اس لیے ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ امت وسط کیوں ہے؟ یہ امت وسط اس لیے ہے کہ رسول اللہ اور عام انسانوں کے بیچ میں یہ امت برپا کی گئی ہے۔ رسول کے کام کو بڑھا کر انسانوں تک پہنچانے کا جو کام ہے یہ امت کو کرنا ہے، اس لیے امت وسط ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانوں کے بیچ میں کڑی کا کام کرنے والی امت ہے، اس لیے امت وسط ہے۔ اس کو امت واحدہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحد بھی ہے۔ اور کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو یہ امت جو تمام انسانوں پہ محیط ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ ہم اور ہمارے علاوہ جتنے انسان یہاں بستے ہیں یہ سب امت دعوت ہے، اور جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا ہے، اس دعوت کا جواب دیا ہے، وہ مسلمانوں کو امت استجاب کہتے ہیں۔ وہ امت جس نے اس کا جواب دیا ہے، نبی نے پکارا اللہ کی طرف، اور اس پکار کا جنہوں نے جواب دیا وہ امت استجاب ہے۔ ہم نے جواب دیا ہے، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول کی بات مانی ہے، اس لیے ہم امت استجاب ہے، اس لیے امت مسلمہ ہے، امت خیر ہے، امت وسط ہے، اور امت واحدہ ہے۔ اللہ نے ہم کو شروع سے اکٹھا رکھا ہے، اور جو حکم دیا ہے کہ تفریقے میں نہ پڑو۔ یہ بات نہیں کہی کہ سب مل کر جڑ جاؤ، یہ پہلا حکم نہیں ہے۔ جڑنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، تفریقے میں نہ پڑنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت پہلے سے جڑی ہوئی ہے، یہ پہلے سے آلریڈی آرگنائزڈ ہے، یہ پہلے سے ہی مجتمع ہے، اس کی اجتماعیت پہلے سے ہی مضبوط ہے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں تفریقہ نہ ڈالو۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے بہت واضح احکامات دیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ یہ امت حبل اللہ کو تو پکڑی ہوئی تھی، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے تفریقے میں نہ پڑو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ امت متحد ہے، ایک ہے، پہلے سے ہے۔ اس امت میں تفریقہ نہ ڈالو، اس میں انتشار پیدا مت کرو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہ حکم قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح ایمان کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، جیسے ایمان کی بنیاد ہیں توحید، آخرت، رسالت۔ اسلام کے کچھ ارکان ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ اسی طرح یہ امت کی بھی کچھ بنیادیں ہیں۔ یہ امت اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ بنیادیں باقی رہتی ہیں، اور بظاہر بنیادیں جو امت کی ہیں اس کا کچھ تذکرہ تو ہمارے مولانا نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس امت کو بنائے رکھنے کے لیے جو بنیادیں ہیں اس میں قرآن مجید، خانہ کعبہ اور محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ تین بنیادیں امت کو بنائے رکھتی ہیں دنیا کے اندر۔ قرآن مجید کے تعلق سے جو بات آپ نے ابھی سنی ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے کہ یہ قرآن مجید نے امت کو بنایا ہے، اس کے مزاج کو ڈھالا ہے، اس کے اندر یونٹی بنائی ہے،
اس کے لیے اس کو سنوار کر ایک امت بنیاد المرصوص کی طرح کھڑا کیا ہے، اس کے کردار کی تشکیل کی ہے، اس کی اجتماعیت کے گیسوئے دراز کو، گیسوئے تابدار کو سنوارا ہے اس نے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت نے امت کو بنا کر کھڑا کیا ہے، اور 23 سال میں دھیرے دھیرے ایک ایک آیت نے یہ امت کو امت کی حیثیت سے کھڑا کیا ہے۔ امت کی تشکیل میں قرآن مجید کا ایک اہم رول ہے۔ کہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، قرآن نے جواب دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ امت نے اپنے اندر درستگی پیدا کی۔ کہیں امت نے غلطی کی تو قرآن مجید نے ٹوکا اس کو کہ یہاں تم نے غلطی کی ہے، امت نے اپنی غلطی کو درست کر لیا۔ کہیں کوئی کارنامہ انجام دیا امت نے تو اس کو سراہا، اس کو ریوارڈ دیا، امت کا حوصلہ اس سے بڑھایا ہے۔ باطل کے سامنے کھڑے رہ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ امت کو قرآن مجید نے دیا ہے۔ حالات کا مقابلہ کرنا، حالات میں کھڑے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، تقوی اور توکل کے ساتھ رہنا، عزت و وقار کو پامال نہ ہونے دینا، یہ تمام طریقے اور سلیقے اسی قرینے سے تعلق رکھتے ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں نے ہمیں دی ہے۔ گویا امت کی تشکیل میں قرآن مجید کا ایک رول ہے، اور 23 سال کا ایک رول ہے جس نے یہ امت کو بنایا ہے، اور ساری سازش یہ قرآن ہی کے خلاف کی جاتی ہے، قرآن مجید کے خلاف سازش کی جاتی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہی نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے سے کی جاتی ہے۔ کہا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خوب غوغا مچاؤ، خوب شور مچاؤ تاکہ سننے نہ پائے لوگ۔ جب آیت تلاوت کی جاتی تھی اس وقت خوب شور مچایا جاتا تھا تاکہ قرآن کی آیتیں دوسروں تک نہ پہنچے۔ قرآن مجید کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ یہ کوئی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا جاتا ہے، یہ کوئی آسمانی کلام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جن کا یا کسی ایسے طاقت کا اثر ہو گیا ہے جس کے سحر کے تحت یہ بات کہتے ہیں۔ یعنی گویا کلام اللہ کا احساس بندوں تک نہ پہنچے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو خود کا کلام نہیں کہا ہے، قرآن مجید کو اللہ ہی کا کلام کہا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول یہ کہہ بھی دیتے کہ یہ میرا کلام ہے تو کون پہچانتا اور کون جانتا؟ لیکن آپ صادق و امین تھے، آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انسانوں کو اسی وقت معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن لوگ اس کے خلاف باتیں بناتے تھے۔ قرآن مجید کو جو سلسلے نے زمانے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں جو ہم تک پہنچا ہے، تو ہمارا رویہ بھی کچھ خاص و عام ایسے ہی ہے۔ کچھ تو ہمارے اندر کی سادگیوں کے نتیجے میں اور غیروں کی عیاریوں کے نتیجے میں قرآن مجید جو امت سے چھوٹا ہوا ہے۔ ہماری سادگی کے بارے میں تو مولانا محترم نے کچھ بات رکھی ہے، لیکن ظالم جو اوروں کی عیاریاں ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نیٹ پر قرآن مجید کو آپ پڑھ دیئے، کتنی آیتیں اور صورتیں ہیں جو جعلی قسم کی ٹھونس دی گئی ہیں قرآن کے نام پر، اور مسلمان اس کی تلاوت قرآن جیسے انداز میں کرتا ہے۔ اس کو اس بات کی تمیز ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں کیا ہیں اور یہ ویب سائٹ پر جو انسرٹ کی گئی آیتیں کیا ہیں اور یہ سورے کیا ہیں۔ ہمیں بہلا کر یہ سکھلایا گیا ہے کہ یہ تمہارے پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ایسے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں جنگجوانہ کیفیت کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، قرآن مجید میں قوت کے استعمال کی زیادہ باتیں کہی گئی ہیں، اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ 40 سے زیادہ آیتیں نکال کر الگ بتائی گئی ہیں کہ یہ وہ آیتیں ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر شدت پسندی پیدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ونوبا بھاوے اینڈ پارٹی نے جو 40 آیتیں نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کی تھی کہ مسلمانوں کو یہ 40 آیتیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور خود اپنے سعودی عرب نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو سلیبس سے ہٹا دیا ہے، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ دو آیتیں مسلمانوں کے اندر شدت پیدا کرتی ہیں۔ کویت بہت پہلے ہی ان آیتوں کو ہٹا چکا تھا، اور خود مسلم کنٹریز کے اندر کئی تعلیمی کمیٹیاں جو بنی ہیں ان کی سفارشات یہ ہیں کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کو ہٹا دیا جائے۔
اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کے اندر ایک دوسری ذہنیت پیدا ہوتی ہے. یہ ہماری سادگی ہے. اور غیر قرآن مجید کو یونو کے سامنے جلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر شدت پسندی اس کتاب سے پیدا ہوتی ہے. یا وی ایچ پی کے آفس کے سامنے قرآن مجید جلایا گیا. اور ٹیری جونز ہر سال قرآن مجید کے نسخوں کو جلاتا ہے، اس لیے جلاتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے اندر جنگجویت پیدا ہوتی ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے. ہمارا دشمن قرآن کی ان آیتوں کے اثرات کو سمجھتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے. امت جو مری ہے، امت جو بے بس و بے کس ہے، اس کے اندر کیسے زندگی پیدا کرتا ہے قرآن مجید. ہم نے تو اسے مردوں کے لیے ضروری سمجھا ہے، لیکن زندوں کے لیے اسے ضروری نہیں سمجھا ہے. زندوں کے اندر جو حرارت قرآن مجید پیدا کرتا ہے، اس کا تجربہ ہم نے نہیں کیا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ غیر اس قرآن مجید کی آیتوں کے اثرات کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اس کے تعلق سے کچھ منصوبے بندے، کچھ کوششیں اتنی بنا رکھی ہیں، اور اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. خانہ کعبہ جو ہر سال لوگ حج کو جاتے ہیں، یہ امت کو بنائے رکھنے کے لیے دوسری کڑی ہے. امت کے وجود کا، اس کے اتحاد کی دوسری بنیاد ہے خانہ کعبہ. ہر سال ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، کسی نسل کا ہو، کسی جماعت کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی مزاج کا ہو. ایک لباس ہو جاتے ہیں سارے مسلمان، ایک لباس، ایک آواز ہو جاتے ہیں، اور حاضر ہوتے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. گویا یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم کہیں کے ہوں، ہماری زبانیں جدا، ہمارے مزاج جدا، ہمارا خون جدا، ہماری تہذیب جدا، ہماری سارے معاملات جدا، اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر جمع ہوتے ہیں اور ایک آواز ہو کے کہتے ہیں کہ حاضر ہوں میرے مولا، حاضر ہوں. ایک آواز ہو جاتے ہیں، ایک لباس ہو جاتے ہیں، اور سب مل کر وہی گرد کرتے ہیں، اور پورے 5 دنوں تک وہ آواز کانوں میں چلتے رہتی ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. ٹھیک ہے، ہم اس کی پاسبانی کہہ رہے ہیں، خادمین حرمین شرفین جو کچھ کر رہے ہیں، سارے مسلمان دنیا کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اس کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن وہ ہماری حفاظت کیسے کر رہا ہے کہ ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا ہے. اقبال نے تو بہت جھوم کر بات کہی تھی. وہ ہمارا پاسباں اس لیے کہ ہر سال بلا کر یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہاری امت امت واحد ہے، تمہارے رنگ الگ ہیں، تمہاری نسلیں الگ ہیں، تمہاری زبانیں، مزاج سب الگ ہیں، لیکن تم سب ایک امت سے تعلق رکھتے ہو. یہ ورائٹیز ہے، یہ گلدستہ ہے پھولوں کا، جس میں نسترن بھی ہے، جس میں چمیلی بھی ہے، جس میں گلاب بھی ہے، لیکن یہ ایک گلدستہ ہے جو پوری امت کی حیثیت سے بنایا گیا ہے. تم ایک امت ہو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے. اس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا عضو تکلیف محسوس کرتا ہے، بخار محسوس کرتا ہے. ٹھوکر انگوٹے کو لگتی ہے، آنکھ روتی ہے، زبان کہتی ہے درد مجھے ہے. زبان کو تکلیف ہے، نہ جسم کے اور عضو کو تکلیف ہے. ٹھوکر لگی ہے انگوٹے کو، لیکن جسم کا تقاضا یہ ہے کہ زبان کہے تکلیف مجھے ہے. ایک جسم کی مانند پوری امت کو بتایا گیا ہے، اور ہر سال خانہ کعبہ یہ احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ تم ایک واحد امت ہو. لیکن اس خانہ کعبہ کے تعلق سے بھی سازشیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کچھ سرفرے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لنگ ہے. مکیٹیشوار وہ نام بھی دے رکھا ہے انہوں نے، اور وی ایچ پی کے بہت سارے لوگ اس کو جو ہے اپنا مندر کا جو ہے مکیٹیشوار لنگ سمجھ کر اس کی پوجا کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. اس کے حصول کی منصوبہ بندی انہوں نے کر رکھی ہے. اور امریکن سینٹ کے اندر تو یہاں تک بحث ہوئی ہے، سعودی عرب کے اندر، کہ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ممکن ہے کہ ان کو بھی ہم بمبارڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی توڑا جا سکتا ہے.
مرکزیت جب ختم ہوتی ہے، کسی بھی قوم میں مرکز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب مرکزہ نہیں ہوتا ہے تو قوم میں انتشار پیدا ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا کوئی مرکز نہیں تھا، بھٹکتے پھرتے تھے. اللہ نے سورہ یونس میں انہیں حکم دیا کہ چند مکانات کو مرکز بنا لو. ان کے تو مساجد بھی ٹوٹ پھوٹ کر جو ہے برباد ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ ان کو جو ہے پورا کر دیا گیا تھا. ان کا تو کوئی مرکز بھی نہیں تھا. کہا کہ چند مکانات کو مرکز بنا لو، اس میں نماز قائم کرو اور مسلمانوں کو خوشخبری دو، وبشر المؤمنین. یہ بات کہی. یعنی مرکزے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اٹھایا گیا ہے، مرکز میں جمع کر کر ان کی اصلاح کی گئی اور ان کو اوپر اٹھایا گیا ہے. اور جو بھی امت سربلندی کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہے اس کے لیے مرکزے کی ضرورت ہے. اور منصوبہ یہ ہے کہ یہ مرکز جو دنیا کا سب سے پہلا مرکز ہے اور دنیا کی نجات کا مرکز بھی یہی ہو سکتا ہے، خانہ کعبہ، اس کو ڈھانے کی منصوبہ بندی ہے. امریکہ کے سارے وہ لوگ جو سینٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، اس کے سامنے اس نے تقریر کی ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہم تمام معاملات کو، جو مقدس مقامات ہیں، ان کو بمبارڈ کر دیں گے. تو خانہ کعبہ کے بارے میں یہ منصوبہ بندی. اور جو تیسری بنیاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تیسری بنیاد جو ہے وہ امت کو یونائٹ رکھنے کے لیے، یہ دو کے بعد تیسری سب سے اہم بنیاد ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ ہی ہے جنہوں نے آ کر بتلایا ہے کہ خدا ایک ہے. محمد رسول اللہ ہی ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور محمد رسول اللہ ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے. اور محمد رسول اللہ نے ہی بتایا ہے کہ امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتلایا ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری دنیا کے لیے نقطہ اتحاد ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو رسول ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن سب جانتے ہیں کہ اس اتحاد کو توڑنے کے لیے رسول کے زمانے میں بھی کوشش کی گئی. محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں اڑائی گئی کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ رسول کی زندگی میں کیا چیز ہے. ان کے اندر بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. بعض لوگوں نے تو آپ کو رسول مانا ہی نہیں. ابو جہل، حی بن اخطب و کعب بن اشرف نے صاف انکار کر دیا، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. جس طرح ایک باپ کو اپنے صلب کے بیٹے کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی اولاد ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ان کو یقین تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہ پیدا ہو کر بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے؟ میرے گھرانے میں یہ رسول کیوں نہیں آیا ہے؟ میری برادری کو ریپرزینٹ کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ ذات و برادری کا کلچر اس نے محمد رسول اللہ کو نہ ماننے کے لیے انہیں تیار کیا. اور محمد رسول اللہ کے خلاف انہوں نے محاذ آرائی کی. کہیں تو کہا کہ یہ ساحر ہیں، یہ جادو کا عمل کرتے ہیں، یہ خاندانوں میں بٹوارا کرتے ہیں، ماں بیٹے کو جو ہے جدا کر دیتے ہیں، بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے اور شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے. یہ ایسا کلام رکھتے ہیں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری الٹی سیدھی باتیں خود رسول کے زمانے میں انہوں نے عام کر رکھی تھی. وہ واقعات جن کا ذکر سورہ نور کے اندر سورہ فق کے نام سے ہے، یہودیوں نے اس کو بھی عام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر ایسا اتہام و بہتان بانا جس سے سارے مسلمان کنفیوز ہو گئے تھے. کئی لوگوں میں اختلاف اس سے پیدا ہوا تھا. حضرت زینب کے نکاح کا واقعہ، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے بہت ساری افواہیں پیدا کی تھیں اور امت کے اندر توڑ کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ کس طرح نبی کی ذات کو بدنام کیا جائے اور امت کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے. مدینہ اوز و خزرج جو دو بڑے قبیلے تھے، ان کے بیچ میں بھی انہوں نے فتنے پیدا کیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور انصاریوں کا غلام پانی کے لیے کنویں پہ پہنچے، ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی
انہوں نے ایک نے پکارا یا مہاجر، دوسرے نے پکارا یا انصار. انصار اور مہاجر اکٹھے ہوئے لڑنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو پتا چلا. آپ نے کہا کہ کس نے یہ جہالت کی آواز لگائی ہے، یہ عصبیت کی آواز کس نے لگائی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ جھگڑوں کو ختم کر دیا. یہودیوں نے اور منافقوں نے پوری منصوبہ بندی کی تھی کہ کس طرح مہاجرین اور انصار کو لڑا کر ایک فتنہ پیدا کر دیں. یہ پوری کوشش تھی. اور جھگڑے اپنی نوعیت بدل بدل کر آتے رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت بھی رسالت کے دعوے دار پیدا ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نبی کے بعد بھی اور نبی ہیں. مسلمہ بن کذاب جیسے لوگ پیدا ہوئے اور وہی باز گشت مختلف انداز سے، مختلف ڈائمنشن اور مختلف جہتیں لیتے ہوئے آج بھی ہم تک پہنچتی ہیں. آج بھی غلام احمد قادیان ہمیں نظر آتا ہے. آج بھی ہمیں جو ہے سلمان رضی کتاب نظر آتی ہے. تسلیمہ نسرین جیسی بیہودہ عورت ایک مصنفہ کے رنگ میں ہمیں نظر آتی ہے. آج بھی انوسنس آف مسلم فلم ہمیں نظر آتی ہے. چارلی ہیبڈو جیسے اخبارات محمد رسول اللہ کے کارٹون چھاپتے ہیں. آج بھی فلوریڈا کے جیسے بہت سارے اشتہارات اخبار میں دیکھنے میں ملتے ہیں. یہ وہ باز گشت ہے جو محمد رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک ہمیں نظر آتی ہے. آج بھی شردھانند اور راجپال جیسے لوگ، رانا گرو جیسے لوگ محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امت کے اندر انتشار پیدا ہو اور محمد رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ شک و شبہات پیدا ہوں. یہ تاریخ کا وہ پنا ہے جسے ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ وہ سازشیں ہیں کہ جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے محمد رسول اللہ کی ذات کو، کیونکہ محمد رسول اللہ کی ذات کو اگر ٹارگٹ کیا گیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ پھر دین بھی مشکوک ہو جائے گا، شریعت مشکوک ہو جائے گی، کلام اللہ مشکوک ہو جائے گا. کس پر اعتبار کر سکے گا ایک مومن؟ کون سی چیز پر اعتبار اس کا باقی رہے گا اگر محمد رسول اللہ کی ذات پر یقین اٹھ جائے آدمی کا؟ محمد رسول اللہ کی ذات پر یقین اٹھ جائے یا محمد رسول اللہ کے کردار پہ شک پیدا ہو جائے تو کون اللہ کے کلام پر یہ اعتبار کرے گا کہ یہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے؟ کون شریعت پہ اعتبار کرے گا کہ یہ اللہ کی شریعت ہے؟ اور کون غیب کے ان پہ یقین رکھے گا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے؟ اور کون آخرت کے دن پہ یقین رکھے گا کہ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے آ کے ہمیں سمجھائی ہیں؟ اس لیے دشمن چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے کردار کو مشکوک کر دیا جائے، رسول اللہ کی ذات پر حملے کیے جائیں، کبھی اپنوں کے ذریعے سے کوئی دوسروں کے ذریعے سے ایسا ماحول بنایا جائے کہ محمد رسول اللہ مشکوک کردار کی شکل میں امت مسلمہ کے سامنے آ جائے. لیکن یہ تو اللہ کا منصوبہ ہے اور قیامت تک اس کے منصوبہ ہی کامیاب رہے گا کہ جب جب بیہودہ لوگوں نے رسول اقدس کی ذات میں گستاخی کی ہے، یہ محبت امت کی اور ان سے بڑھتی رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بڑھتی رہی ہے کہ جان پر نذرانے ہزاروں کی تعداد میں امت نے پیش کیے ہیں. اور جب جب بھی شردھانند راجپال جیسے لوگ پیدا ہوئے، قاضی عبدالرشید کاتب اور علم الدین اور عبد القیوم جیسے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ان لوگوں کا علاج کیا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ کی ذات میں گستاخی ہوئی ہو اور یہ امت ٹھنڈے پیٹ ہو اس کو برداشت کر لے. یہ تو ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ پرکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے انداز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے ہوش میں ہیں، یہ سو رہے ہیں یا نہیں ہیں. ہر وقت ایک انجیکشن لگا کر دیکھتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی ذات میں کچھ نہ کچھ گستاخی کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال امت کو توڑنے کے لیے ہے. اور خود بہت سارے ایسی چیزیں کہ امت کو باہر سے توڑنے کے لیے بھی جو کوششیں ہوتی ہیں اور اندر سے توڑنے کے لیے بھی جو سادگیاں ہیں اپنے کام آتی ہیں، اس پہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ عالم اسلام اس وقت لہو لہو ہے، پورا عالم عرب لہو لہو ہے. کیا عراق اور کیا فلسطین، کیا یمن اور کیا شام، ہر جگہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ کنفلکٹ ہے. اور کنفلکٹ کن کے بیچ میں ہے؟ کنفلکٹ اپنوں کے بیچ میں ہے،
کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی ہیں۔ افتخار گیلانی نے ایک بیٹل فیلڈ کا جو نظارہ ڈی این اے کے اندر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بھی بیٹل فیلڈ کو دیکھنے کے لیے گئے تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ فوجی آرام کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی کیوں آرام کر رہے ہو؟ کہا کہ آج جمعہ ہے اس لیے آرام کر رہے ہیں۔ کہا کہ تمہارا دشمن ادھر سے حملہ کر دے؟ کہا کہ وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ ادھر کے فوجی توپ کے گولے میں درود شریف پڑھ کر توپ لوڈ کرتے ہیں، اور جب وہ توپ کا گولہ اس طرف گرتا ہے اور جو شہادتیں ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں۔ حالت ہماری ادھر یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر توپ کے گولے کو لوڈ کرتے ہیں، اور ادھر شہید ہوتا ہوا کلمہ پڑھنے والا بھی ہمارا بھائی ہوتا ہے۔ یہ عالم اسلام کی صورتحال ہے۔ دشمنوں نے ہمارے ہاتھ ہتھیار باندھ دیے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑا دیا ہے۔ ہم شعور کی اس آنکھ سے دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کون کس کو مار رہا ہے۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایک کی مسجد دوسرا مسلک اڑا رہا ہے، مسجدوں کے اندر مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں سے بہ رہا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی جان لینے کا معاملہ ہمارے ذمہ کر دیا گیا ہے، اور ہم ایک دوسرے کا جو خون بہا رہے ہیں۔ مصر کے اندر فجر کی نماز میں 6000 پروٹیسٹ کرنے والے مجاہدین کو کن لوگوں نے مارا ہے؟ کن لوگوں کی گولیوں کا وہ نشانہ بنے ہیں؟ وہی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ اور ان کی ہمت افزائی کس نے کی ہے؟ جو خادمین حرمین شریفین ہیں۔ ہم چھوٹے سے اختلاف کو بھی اب برداشت نہیں کرنے لگے ہیں۔ جب تک زبان سے تھا زبان سے کرتے تھے، اب ہتھیار ہاتھ میں آ گئے تو اس سے فیصلے ہونے لگے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن کی جان، اس کی عزت کا احترام ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کو خطاب کر کے اللہ کے رسول نے کہا تھا کعبہ تو بہت عظیم ہے، لیکن تیری حرمت ایک مومن کی جان، اس کی عزت سے بڑی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ایک مومن کی جان، اس کی عزت کی حرمت ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف کہا ہے کہ خانہ کعبہ تو بہت عظیم ہے، لیکن تیری حرمت ایک مومن کی جان، اس کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کتنی عزتیں اور کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، اٹھا کر دیکھ لیجیے اس کو۔ تو سارا صورت عالم اسلام کی یہ ہے کہ شیعہ سنی کے تفریق میں بٹا ہوا ہے، اور اس کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پورا عالم اسلام شیعہ سنی کی کنفلکٹ میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ چھوٹی سی بات کو آپ جانتے ہیں کہ اوباما اور بش نے ایک جو ہے، میں 5 منٹ اور اگر اجازت ہو، شیعہ سنی کنفلکٹ کو کس طرح ہوا دی جا رہی ہے کہ بش اور اوباما کی ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں آج پتا چلا ہے کہ شیعہ سنی کی ڈیپ روٹڈ اختلافات کتنے شدید ہیں، آج پتا چلا ہے۔ اگر ہمیں 10 سال پہلے پتا چلا ہوتا تو عالم اسلام اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ شیعہ سنی کے اختلافات کو ابھارا جائے۔ بعض لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بہت ابھارتے ہیں۔ میں کسی کی سائیڈ لینا نہیں چاہتا، لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی صحیح بات غلط وقت پہ کہنے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ شیعوں نے جو کچھ تاریخ کے اندر کیا ہے اس کا سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ شیعوں کو تکفیر کے فتوے دیے جائیں۔ عالم عرب کی بڑی ایک رہنما شخصیت مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے عید سے پہلے کہ ایران شیعہ ہے، اور کیونکہ آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب تک جو شیعہ حج کرتے تھے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اور جب وہ مسلمان نہیں تھے تو انہیں حج کیوں کرنے دیا جا رہا تھا؟ حرمین میں تو کافروں کی انٹری ممنوع ہے، مسلم ہیں تو یہ حج کر سکتے ہیں۔ تو سعودی عرب ایک طرف شیعہ سنی کو زیادہ کنفلکٹ کو ہوا دے رہا ہے، تو خود ایران بھی اس کو ہوا دے رہا ہے۔ ایران کے اپنے پولیٹیکل گین ہیں، وہ اس کو ہوا دے رہا ہے۔ اور شام میں جو رول ایران کا ہے اسی طرح کا رول مصر میں سعودی عرب کا ہے۔ تو خود مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے میں نظر آتے ہیں اور بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ وہی سینیریو بھارت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں سینیریو کچھ تھوڑا سا تبدیل ہے، اور یہ تبدیلی اس لیے ہے کہ جان مال عزت و آبرو داؤ پہ تو لگی ہوئی ہے، لیکن ایک اور تیسری چیز یہ ہے
کہ یہاں پر ایمان بھی خطرے میں ہے. تعلیم کا بھگوا کرن، وندے ماترم کا کہلوایا جانا، گیتا پاٹ ضروری قرار دینا، سرسوتی وندنا، بھارت ماتا کی جے، سوریہ نمسکار اور یوگا کا کمپلشن، لو جہاد اور گھر واپسی جیسی باتیں، ذبیحے پہ پابندی، پرسنل لا پر حملے، یعنی جو سول لاز ہیں مسلمانوں کے، طلاق، وراثت، نکاح، یہ سول لاز ہیں. اس کے اوپر ہم کرمنل لاز کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہمیں تو کرمنل لاز کی بھی بات کرنی چاہیے. بھارت میں اگر دین پہ چلنا ہے تو کتاب پر پوری طرح عمل کرنا ہے تو سول لاز نہیں، کرمنل لاز پر بھی عمل کرنا چاہیے. لیکن ہم نے ٹھیک یہ ٹائم ایڈ ہو جائے گا نا مجھ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نقطے ہیں یہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے. اور ہم سول لاز کو بچانے کے لیے ایکسٹرا سول کوڈ کے لیے ابھی جو پرسنل لا بورڈ اور گورنمنٹ میں ٹھن گئی ہے، اب اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. شابانو کیس کا جو 1987 میں جو کچھ ہوا تھا، اور اب دوسری مرتبہ پرسنل لا بورڈ حکومت کے سامنے بالکل تیور تیز کر کے کھڑا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ لڑائی آسانی سے ہو اور مسلمانوں کے حق میں اس کا فیصلہ جائے. یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس پر مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم کو شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور ایکسٹرا سول کوڈ کو اگر تم لا کر مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کرو گے تو امت کا ایک ایک لڑکا، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا اپنے سروں کے نذرانوں کو لے کر کھڑا ہو جائے گا اور شریعت میں کوئی جو ہے برداشت نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح سوچ لو کہ مسلمان اپنی جان صدقہ دے کر بچاتا ہے لیکن اپنا ایمان اپنی جان دے کر بچاتا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تاریخی طور پہ ماننی چاہیے. ایک ایسی تاریخ ہے جو قرآن مجید نے بھی بتلائی ہے اور ہماری تاریخ بھی ہم کو بتاتی ہے. اصحاب اخدود کا واقعہ پڑھ لیجئے، اصحاب کہف کے واقعات کو تازہ کر لیجئے. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ایک مومن اپنے ایمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اپنی جان کو اس پر نچھاور کر دیتا ہے لیکن اپنے ایمان کو جانے نہیں دیتا. اس وقت جو بھارت میں صورتحال ہے وہ آپ کے ایمان کی آزمائش ہے. یہ وقت بتلائے گا کہ کون استقامت کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کے نذرانے دے سکتا ہے. آنے والا وقت میرے بھائیوں، یہ بات آخر میں مختلف کیوں، میرا ٹائم ہو گیا اور چٹھی بھی آ گئی ہے اور ناروں نے اور تھوڑا سا میرا ٹائم جو ہے آپ کے حق میں دیا ہے، اس لیے میں 2-3 باتیں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ امت کے معاملے میں ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، تکفیر حرام سمجھتے ہیں. مولانا سے بات ہوئی تھی، مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب سے. وہ کہہ رہے تھے کہ امت کے 5 کلامی جو فرقے ہیں، ان 5 کلامی فرقوں میں یہ بات مصدقہ طور پر طے ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے. اس میں شیعہ بھی ہے اور اس میں اہل سنت والجماعت بھی ہے، اس میں سارے فرقے ہیں جو 5 ہیں. ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کفر کا فتویٰ ایک دوسرے کو نہیں دیں گے. میرے بھائیوں، ہم نکاح کے موقع پہ حدیث پڑھتے ہیں، سناتے ہیں کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے دینے والی ہو، ایسی عورت سے نکاح کرو. میرے بھائیوں، ہم اولاد زیادہ پیدا کرنے والے ہیں اور دوسرے دعوت کا کام کرنے والے ہیں.
اللہ کے رسول نے کہا کہ میں امت کے زیادہ ہونے پہ فخر کرنا چاہتا ہوں آخرت کے دن. اس لیے یہ حدیث بار بار سنائی جاتی ہے. دو ہی طریقے ہیں امت میں اضافے کے, ایک طریقہ دعوت کا ہے, دوسرا طریقہ افزائش نسل کا ہے. یہ دو طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے, دو طریقوں کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کی امت میں اضافہ کرنے کے بجائے امت میں ہم شعوری طور پر کفر کے فتوے لگا کر اس کو کاٹ رہے ہیں. کل حضور کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ کفر کے فتوے لگا کر امت کو ٹکڑا ٹکڑا کر کر ہم کہاں لے جانا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول امت کے زیادہ ہونے پہ فخر کرنا چاہتے ہیں. اس کو بھی غور کر لیجیے. میں کہہ رہا تھا کہ تکفیر حرام ہے. دوسرے فروعی جو مسائل ہیں ہمارے, ہاتھ کہاں باندھے یہاں باندھے, مسلکی جو مسائل ہیں, یہ سارے مسائل وسعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اختلاف نہیں ہے. ہاتھ یہاں باندھے یہاں باندھے, یہ وسعت ہے. اللہ نے عبادت کرنے کے طریقے بتلائے ہیں, یہ اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف بھی ہے تو افضل اختلاف ہے کہ یہ افضل ہے, یہ بہتر ہے, یہ اس سے بہتر ہے, غلط نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو بھی بتلایا ہے, جس نے جیسے سمجھا ہے اس کو امت تک پہنچا دیا ہے. اتنے طریقے ہیں عبادت کے, اختلاف نہیں ہے. فروعی فقیہ اختلاف نہیں ہے, وسعت ہے. اور تیسری بات, مسالک عمل کی ترجیح کے لیے ہے, دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں ہے. جو بھی مولانا نے بات کہی ہے, ہماری ساری جماعتیں امت کے تحت ہیں, سارے مسالک دین کے تحت ہیں. دین سے اوپر کوئی مسلک نہیں اور امت سے اوپر کوئی جماعت نہیں. جو بھی جماعت امت سے بڑھ کر بات کرے گی اور جو مسلک دین سے بڑھ کر بات کرے گا, نہ وہ مسلک ہے نہ وہ جماعت ہے. ہر جماعت کو امت کے تحت رہنا ہے اور ہر مسلک کو دین کے تحت رہنا ہے. یہی اصولی طور پر امت کے اندر اتحاد پیدا کر سکتا ہے. اس بات کو بھی سمجھ لیجیے. آخری بات کے طور میں کہنا چاہتا ہوں, اس کے باوجود بھی امت میں اختلاف رہے گا اور ہم ان اختلافات کو قیامت تک کے لیے ختم نہیں کر سکتے. اختلافات کے ساتھ یہ امت کیسے اکٹھا رہ سکتی ہے, اس پر زور دینے کی ضرورت ہے. اس میں جو ہمارے مسالک اور جماعتوں کے بڑے لوگ ہیں, وہ اگر کوئی میثاق کے اتحاد, کوئی چارٹر بنا سکیں جزوی طور پر تو ممکن ہے. مثلا وہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہر جماعت پبلکلی کسی دوسری جماعت کو کرٹیسائز نہیں کرے گی. علمی بحثیں عوام کے سامنے نہیں بلکہ اہل علم کے سامنے ہوں گی. جو بھی اہل علم جس مسلک اور جماعت کے ہوں گے, ساری علمی بحثیں, اکیڈمک بحثیں ان کے سامنے ہوگی. عوام کے سامنے کوئی علمی بحث نہیں ہوگی. عوام کے سامنے اصول بتائے جائیں گے. مسجدیں تمام امت کے لیے کھلی رہیں گی, کسی مسلک کی ہو, کوئی مسلک کا کسی کو روک نہیں سکے. ہم یہ یقین کے ساتھ اس پر سائن کریں کہ کوئی مسجد کسی خاص مسلک کی اور جماعت کی نہیں, وہ تمام مسلمانوں کی اللہ کا گھر ہے. ہر مسلک اور ہر جماعت کا آدمی کسی مسلک اور کسی بھی جماعت کی مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتا ہے. ہر مسلک اور ہر جماعت ایک دوسرے کو حق دے کہ یہ صحیح ہے. جتنی اللہ اور کے رسول کی تعلیمات کے مطابق وہ کام کر رہی ہے, وہ سب حق ہے, اسے صحیح سمجھا جائے, یہ حق اسے دیا جائے. اور تمام مل کر یہ فیصلہ کریں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ ہم جہاں تک ہو سکے جتنے ایشوز ہیں مل جل کر اپنی جماعتوں اور مسلکوں سے اوپر اٹھ کر بیٹھ کر امت کے لیے سوچیں گے اور امت کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے. اور آخرت کے دن ہم اللہ کے رسول کے سامنے رسوا ہونا نہیں چاہیں گے جب آپ ہم سے سوال کریں گے کہ میری امت ان حالات سے گزر رہی تھی اور تم اپنی مسلک اور اپنی جماعت لے کر کھڑے تھے. اس موقع پہ ہم رسوا ہونا نہیں چاہتے. اس موقع پہ ہم رسوا ہونا نہیں چاہتے. اس بات کا ہم عہد کریں اور یہ میثاق پہ سائن کریں جو کامن منیمم پروگرام کے تحت ہو سکتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.